بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمایا، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 81 اس کا جو ابتدائی مواد تھا وہ آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ پارٹ 2 میں اس خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانیت کو، لوگوں کو متوجہ کرنے کی غرض سے اور ان کو کچھ بھولے ہوئے سبق یاد دلانے کی غرض سے نہایت ہی قیمتی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کے اوپر غور کرنا ضروری ہے کہ جو کچھ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بعض والوں تک پہنچانا چاہتے تھے اور اس زمانے کے لوگ جو ان کے ساتھ متوسل تھے ان کو جو پیغام کو دینا چاہتے تھے، اس پیغام سے پہلے توحید و رسالت کا ذکر انہوں نے کیوں ضروری سمجھا؟ یہ انتہائی توجہ طلب سوال ہے اور اس سوال پر غور کرنا چاہیے۔ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خطبات ہیں حدیث کے اندر مذکور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ پڑھا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کی بنیاد اللہ کی توحید اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح پوری تاریخ کے اندر جتنے بھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں متوجہ کریں، آگاہ کریں، تو ہر آدمی نے یہ اسلوب اور انداز اپنایا ہے کہ پہلے اللہ کی توحید کا ذکر، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر، کیا ہے وہ رسالت کا ذکر شہادت کے ضمن میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے ضمن میں ہو۔ یہ اسلوب لازمی طور پر اختیار کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمارت اور کوئی بھی دیوار ہو یا عمارت ہو یا محل ہو یا قصر ہو یا بلڈنگ ہو، جب تک اس کو مضبوط بنیاد فراہم نہ ہو سکے وہ پائیدار نہیں ہوا کرتی۔ پائیدار وہ تب ہی ہوا کرتی ہے جب اس کو ایک مضبوط بنیاد فراہم ہو۔ تو یہ جو فکر کی عمارت ہے، فکری عمارت، عقیدے اور عمل کی عمارت، یہ بھی اس وقت تک مضبوط قرار نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کو مضبوط بنیاد فراہم نہ ہو۔ تو توحید و رسالت کی جو ابتدا ہے، کسی بھی گفتگو سے پہلے توحید و رسالت کا ذکر کرنا اور اس سے ابتدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمارت متعارف کرائی جائے گی اس کے بعد اس کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنی ہے پہلے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے، علم ہو کہ توحید و رسالت کے ذکر کے بعد اور اس مضبوط بنیاد کے بعد جو چیزیں ہمارے گوش گزار کی جا رہی ہیں وہ انتہائی غور طلب ہیں اور عمل کے لحاظ سے وہ انتہائی ناگزیر اور لازمی ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ الذی ضرب لکم الامثال، میں تمہیں اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ اللہ، وہ ذات ضرب لکم الامثال جس نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا، تلک الامثال نضربها للناس،
جو مثالیں بھی ہم نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں وہ لوگوں کے لیے بیان کی ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں کے ذریعے عبرت پکڑیں اور لوگ سبق حاصل کریں، لوگ اپنی فکر کے قبلہ کو درست کریں اور راہ راست کے اوپر گامزن ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے یہ مثالیں اس لیے بیان کی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی وَوَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جو عمریں ہیں وہ مقرر کی ہیں۔ یہ بھی قرآن کی کئی آیات اس پر روشنی ڈالتی ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وآجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس نے اجل جو ہے ایک وقت مقررہ جو ہے جو تم نے دنیا کے اندر جو پیریڈ گزارنا ہے، جو وقت تم نے گزارنا ہے، وہ اللہ نے متعین کیا، مقرر کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہاری عمروں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور تمہارے جو اوقات ہیں جو تم نے اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس جہان رنگ و بو میں تم نے جو اوقات گزارنے ہیں وہ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ وَأَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ، اور اسی اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں یہ لباس پہنائے ہیں جو لباس اس وقت تم نے پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ لباس ہوں یا اس کے علاوہ انسان کی خوراک سے متعلقہ چیزیں ہوں، یا اس کے علاوہ انسان جو لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے جو دوائیں تیار کرتے ہیں، کائنات کے اندر جو کچھ بھی انسان کو میسر ہے اور جو کچھ اس کو دستیاب ہے وہ اس کی بنیادی جو ترسیل ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام و انسرام کیا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے تمہیں لباس پہنائے ہیں، اور فرمایا وَعَرْفَ عَلَكُمُ الْمَعَاشِ، اور تمہاری جو معاش ہے، تمہارا جو گزران ہے، جو تمہاری روزیاں ہیں، ان روزیوں کو فراواں کیا، کشادہ کیا، روزیوں کے اسباب کو کشادہ کیا، فراواں کیا، اور بڑی بہتات میں ان روزیوں کا انتظام و انسرام کیا اللہ وحدہ لا شریک۔ وَأَحَاطَكُم بِالْإِحْصَاءِ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کرنے کے ذریعے گھیر رکھا ہے۔ وَأَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ، اور اس نے بدلے کو تمہاری گھات میں لگا رکھا ہے، بدلے کو تمہاری گھات میں لگا رکھا ہے۔ اگر برے عمل کرو گے تو برے عملوں کا جو بدلہ ہے، جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گا، وہ تمہارے سامنے ضرور آئے گا، اگر اس دنیا میں نہیں تو آخری دنیا میں، اخروی دنیا میں ضرور آئے گا۔ اور اگر نیک عمل کرو گے، اچھے اعمال بجا لاؤ گے، اور اس دنیا کو جولان گاہ عمل سمجھ کر اس میں عملی کوشش کرو گے، فریفتہ ہو کر عمل سے کنارہ کش نہیں ہو گے، اچھے عمل کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں نہیں تو آخری دنیا میں، اخروی دنیا میں ضرور دے گا۔ اور یہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر حقائق بیان ہوئے ہیں کہ بارہا مرتبہ، بیشتر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دیتے ہیں، اور نیک اعمال کا بدلہ جو ہے وہ کئی صورتوں میں اس دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی اس بدلے کا حصول تمہیں میسر آئے گا، اور آخرت والی جو دنیا ہے اس میں بھی بدلہ جو ہے وہ تم تک پہنچے گا۔
تو یہ بدلے کو اللہ وحدہ لا شریک نے تمہاری گھات میں لگا رکھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اور فرمایا وآثرکم بالنعم الصوابغ والرفد الروافع، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ترجیح دی ہے اپنی مکمل اور کامل نعمتوں کے حوالے سے، اللہ نے تمہیں ترجیح دی ہے۔ یعنی انسان، یہ جو مخلوق ہے جن کو انسان کہا جاتا ہے، موسوم بہی الانسان، اس انسان کے لیے، اس مخلوق کے لیے جو کامل نعمتیں ہیں وہ اللہ نے تیار کی ہیں، اور ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے، ہم کائنات کے لیے نہیں بنے۔ ہم تیاری کے لیے، اس اخروی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اور ساری کائنات جو ہے وہ خادم ہے، کائنات کی تمام مخلوق خادم ہے، اور مخلوق کائنات فقط ایک ہی مخلوق ہے اور وہ انسان ہے۔ اللہ نے کامل نعمتوں کے حوالے سے تمہیں ترجیح دی، والرفد الروافع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطیات، جو فراخ عطیات ہیں وہ اللہ نے تمہیں عطا کی۔ یہ کتنا بڑا عطیہ ہے، زمین کتنا فراخ عطیہ ہے، اور آسمان کتنا فراخ عطیہ ہے، سورج کتنا فراخ عطیہ ہے۔ اس دنیا کے اندر تین حصے جو ہیں، تین حصوں پر پانی ہے، اور چوتھے حصے پر یہ آبادی ہے، یعنی چوتھا حصہ خشک ہے کائنات کا، اور تین حصے پانی ہیں۔ اسی لیے دنیا کو ایک نام روبو مسکو بھی دیا گیا ہے، یعنی خشکی کا چوتھا حصہ۔ تو اتنی جو ہے وہ اتنی وسعت کے ساتھ جو اس نے سمندر کو اس دنیا کے نقشے پر موجود کر رکھا ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ عطیہ عطا کیا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جو ہواؤں کا نظام ہے، وہ نظام کوئی آج تک دنیا جتنی بھی ترقی پر چلی گئی ہے، سائنٹیفک اپروچ میں بھی کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ہواؤں کا حجم اور وزن کتنا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ جو بادل جو ہماری خدمت پر معمور ہیں اور بارشیں برسانے میں مصروف ہوتے ہیں، ان بادلوں کی وسعت کو کوئی احاطہ میں، کوئی شمار میں، کوئی حیطہ ادراک میں لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ اس نے فراخ عطیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ترجیح دی، وَأَنذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ، اور بلیغ حجتوں کے ذریعے اللہ نے تمہیں ڈرایا ہے۔ اللہ کے جو نبی اس کائنات میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک، اور جو آسمان سے اللہ نے جو بندوبست کیا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اور صحیفوں کے ذریعے، تو یہ سب کچھ ایسا بلیغ انتظام ہے، ہمیں ڈرانے کے حوالے سے، انجام سے ڈرانے سے حوالے سے یہ انتہائی بلیغ نظام ہے اللہ نے جو قائم کیا ہے۔ وَأَحْصَاكُمْ عَدَدًا، اور اس نے تمہاری تعداد بھی گن رکھی ہے۔ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے تمہاری تعداد، اس نے ایک ایک کو گن رکھا ہے۔ وَوَظَّفَ لَكُمْ مُدَدًا فِي قَرَارٍ خِبْرَةٍ وَدَارٍ عِبْرَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مدتیں مقرر کی ہیں۔ مدتیں کہاں؟ مقام آزمائش میں اور محل عبرت میں۔ یہ دنیا جو مقام آزمائش ہے اور جو محل عبرت ہے، اس کے اندر اس نے تمہاری مدتیں مقرر کی ہیں، اور کوئی اپنی مدت سے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو مہلت نہیں دے گا۔ وہی بات وہ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں کر رہے ہیں، اور فرمایا وَأَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِيهَا، اور تم اس مقام آزمائش اور محل عبرت میں تم آزمائے جانے والے ہو، آزمائے جانے والے۔ وَلَا مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام و انصرام تمہارا اس دنیا میں تمہارے لیے کر رکھا ہے اس کے برعکس تمہارا حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں زندگی کی صورت میں، غذاؤں کی صورت میں، ضروریات کی صورت میں، اور اس کے علاوہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو کچھ تمہارے لیے اس کائنات میں انتظام کیا ہے، اس انتظام کے مطابق ہی تمہارا حساب کیا جائے گا، اس کے برعکس تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ انہی چیزوں کا حساب ہوگا کہ جن چیزوں کو اس نے تمہاری خدمت پر معمور کیا ہے۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا رَامِقٌ مَشْرَبُهَا، سبحان اللہ۔ اب بات جو ہے نا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے اس بات کے اندر، گفتگو کے اندر کلائمیکس عروج آتا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الدُّنْيَا رَامِقٌ، یہ جو دنیا ہے مشربها، اس کا جو گھاٹ ہے وہ گدلا ہے۔ رَامِقٌ مَشْرَبُهَا، اور اس کے پینے کی جگہ کیچڑ دار ہے۔ کیوں تم اپنے آپ کو اس طرح، اپنے آپ کو کیوں تم اس طرح بھولا بنا رہے ہو؟ اے لوگوں، کیوں تم اپنے آپ کو اس قدر زود فراموش بنا رہے ہو، جلدی ہی چیزوں کو بھلا دیتے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس دنیا کا گھاٹ گدلا ہے اور پینے کی جگہ جو ہے وہ کیچڑ دار ہے۔ یرنے کو منظر ہوا، اس کا منظر جو ہے وہ بڑا خوشنما ہے۔ ویوب کو مخبر ہوا، اور اس کا جو باطن ہے وہ تباہ کن ہے۔ غرور حائل، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے جو کہ مٹ جانے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَضَوْءٌ آفِلٌ، ایسی روشنی ہے جس نے ڈھل جانا ہے۔ وَظِلٌّ زَائِلٌ، ایسا سایہ ہے جس نے اپنا رخ تبدیل کر لینا ہے۔ وَسِنَادٌ مَائِلٌ، ایسا سکون ہے جو کہ جھک جانے والا ہے۔ ہر چیز نے، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر تم کیوں فریفتہ ہوئے بیٹھے ہو؟ کیوں اس قدر ان پر تم فدا ہو اور قربان ہو؟ یہاں تو کوئی چیز بھی جو ہے، کائنات کی کوئی چیز پائیدار نہیں۔ مجید امجد نے یہ مضمون، یہ عنوان اس طرح سمجھایا ہے، جہاں کے جو شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں، کیا اسی واسطے ماضی کے یخستانوں سے ایک موج حیات اپنے ہمراہ لیے ناچتی گاتی ہوئی صدیوں کی برات آگے ساحل گلپوش سے ٹکرائی ہے۔ کیا یہی مقصد عالم امکانی ہے کہ جب اس سطح خروشندہ پہ ڈھونڈوں میں کوئی رخت طرب، کوئی مکھ، کوئی نگاہ، کوئی تبسم، کوئی جینے کا سبب، تو آسمانوں سے سنا ہے تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ تیرا سامان تو یہی بے سر و سامانی ہے۔ کیا ہے اس دنیا میں؟ اگر اس دنیا میں کوئی حقیقت ہوتی، اگر کوئی پائیداری ہوتی، کوئی پختگی ہوتی، کوئی اس کا مستقبل ہوتا، اور کوئی اس میں ایسی حقیقت ہوتی، تو قرآن مجید
اس کی لازمی طور پر قرآن مجید اس کی تعریف کرتا اور اس کو پائیدار قرار دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ اختیار پیش کیا گیا، جب آپ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اگلی دنیا کا سفر آپ کو پسند ہے، تو اللہ کے نبی نے کون سا سفر چنا ہے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعلیٰ ساتھی ہے، مجھے اس کا ساتھ اس دنیا کے مقابلہ میں مجھے اس کا ساتھ جو ہے وہ درکار ہے اور اس کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا حتی اذا انس نافرھا، یہ دنیا پھر کیا کرتی ہے؟ جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے، یعنی یہ دنیا آہستہ آہستہ اس کے ذہن اور دماغ میں گھر بناتی ہے، جب وہ مانوس ہو جاتا ہے، وَاطْمَأَنَّ نَاقِرُهَا، اور اجنبی جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا کرتی کیا ہے اس کے ساتھ؟ فرمایا قَامَسَتْ بِأَرْجُلِهَا، اس کو پاؤں سے پکڑتی ہے اور اس کو الٹا کر کے گراتی ہے زمین پر، یعنی ایک دم اس کے اوپر موت کا جو شکنجہ ہے وہ ایک دم اس پر وہ کس دیا جاتا ہے، یہ دنیا کس دیتی ہے، اس کو پاؤں سے پکڑتی ہے اور اونچے بل گراتی ہے، اور پھر یہی بات نہیں کرتی، وَقَامَسَتْ بِأَحْبُلِهَا، یہ اس انسان کو اپنے جالوں کے ذریعے، اپنی رسیوں کے ذریعے شکار کرتی ہے، جکڑتی ہے، وَاقْتَصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا، اور اپنے شکاروں کے ذریعے، اپنے تیروں کے ذریعے اس کا شکار کرتی ہے، وَعَالَقَتِ الْمَرْءَ أَهْوَاقَ الْمَنِيَّةِ، اور بندے کے نرخرے کے اندر موت کا پھندا ڈال دیتی ہے، قَائِدَةٌ لَهُ إِلَىٰ زَنْقِ الْمَضْجَعِ، یہ پھر دنیا اس کو لے کر جاتی ہے تنگ خوابگاہ کی طرف، قبر مراد ہے، تنگ سونے کی جو جگہ ہے، خوابگاہ کہتے ہیں سونے کی جگہ کو فارسی میں، جو تنگ سونے کی جگہ ہے وہ اس کی طرف یہ دنیا جو ہے اس کو لے کر جاتی ہے، وَوَاشَتِ الْمَرْجَعِ، اور لوٹنے کی پرواشت جگہ، جو پرواشت مقام ہے وہاں لے کر جاتی ہے، وَمُعَايَنَةَ الْمَحَلِّ وَثَوَابِ الْعَمَلِ، اور جنت اور جہنم کے لحاظ سے جو اس کا محل ہے، یعنی اس کی جو جگہ ہے، جو ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر ایک کو بچائے، اس جہنم کے اندر جو اس کا ٹھکانہ ہے، دنیا یا تو پھر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھاتی ہے یا پھر جنت کے اندر جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ دکھاتی ہے، وثواب العمل، اور عمل کا نتیجہ، عمل کی جزا، اس کا بدلہ اسے دکھاتی ہے، وَكَذَلِكَ الْخُلَّفُ يَعْقِبُ السَّلَفَ، اسی طرح جو جانشین ہیں وہ گزرنے والوں کے بعد جو ہے وہ ان کا جو آنا جانا ہے وہ لگا رہتا ہے، دنیا کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کی زندگی کا جو آخری دن ہے وہاں تک یہ سلسلہ جو ہے وہ آمد و رفت کا جاری و ساری اور رواں دواں ہے، لا تقلع المنیۃ احتراما، نہ تو موت جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کو ختم کرتی ہے، ولا يرعب الباقون اجتراما، اور نہ ہی دنیا کے اندر باقی رہنے والے جرموں اور گناہوں سے باز آتے، دنیا اپنا کام کر رہی ہے، دنیا اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، اور لوگ اپنے مشاغل میں مصروف ہیں، یا تذرون مثالا، اور یہ ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں، وَيَمْضُونَ أَرْسَالًا إِلَىٰ غَایَةِ الْإِنْتِہَاءِ، اور یہ یکے بعد دیگرے ان کا جو مقام منتہا ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، وَسَیُّورِ الْفَنَاءِ، اور فنا کے جو نشیب ہیں یہ اس میں گرتے جا رہے ہیں، حتی اذا تسرمت الامور، فرمایا حتیٰ کہ جب معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وتقرضت الدہور،
اور زمانے جو ہیں یہ بیت جائیں گے، جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ بتا چکے ہیں پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے آجال مقرر کی ہیں، مدتیں مقرر کی ہیں، اس نے ایک اس کا پیریڈ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ تو جب وہ مکمل ہوگا اور معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور زمانے بیت جائیں گے، زمانے بیت جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَآزِفَ النُّشُورُ، اور جو جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، وہ قریب آ جائے گا، وہ قریب آ جائے گا۔ أَخْرَجَهُم مِّن ذَرَائِعِ الْقُبُورِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبروں کے گوشوں سے نکالے گا۔ یہ وہ سبق ہے جو وہ اپنے سننے والوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو اپنے انداز میں، اپنے اسلوب میں، اپنے الفاظ میں دے رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے جس کے اوپر تم اس دنیا کے اوپر مرے جا رہے ہو، مٹے جا رہے ہو، لیٹے پڑے ہو، اس کے اوپر تم اونچے پر گرے ہوئے ہو دنیا پر۔ اس کے اندر جو تغیرات ہیں، جو انقلابات ہیں، یہ ہیں وہ تغیرات اور وہ انقلابات۔ یہ دنیا پہلے دل لباتی ہے انسان کا، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کچھ الفاظ پہلے جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں، وہ دل لباتی ہے، انسان کو اپنے اوپر فریفتہ کرتی ہے، پھر اس کو شکار کرتی ہے، اپنے جال میں پھنساتی ہے، موت کی گھاٹ اتارتی ہے، فنا کی گھاٹ اتارتی ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ موت اپنا کام دکھا رہی ہے، لوگ اپنے مشاغل میں مصروف ہیں۔ تو فرمایا یہ جو سب کچھ ہو جائے گا، اخرجہم من الذرائع القبور، لوگوں کو قبروں کے گوشوں سے نکالے گا، واوقار الطیور، اور پرندوں کے گھونسلوں سے۔ جہاں جہاں بھی کسی کا انجام ہوا ہے، کئی دریا میں جو ہے نا وہ غرق ہو جاتے ہیں اور وہاں دریائی مخلوقوں کی خوراک بن جاتے ہیں، کئی جو ہیں وہ ان کو قبر نہیں ملتی، ویرانوں میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو چیل کبے نوچ کھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئیوں کو درندے کھا جاتے ہیں۔ فرمایا وَأَوْجَرَتِ السِّبَاعِ، جو درندے ہیں ان کی اوجڑیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برآمد کرے گا، وَمَطَارِحِ الْمَحَالِقِ، اور پھینک دینے والی ہلاکت گاہوں سے ان کو اٹھائے گا۔ جہاں بھی کسی کا انجام ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مقام سے جہاں کوئی پہنچتا ہے، فوت ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، فنا ہونے کے بعد، وہاں سے اس کو اٹھائے۔ اور فرمایا سراعا الی امرہ، اپنے امر، اپنے حکم کی طرف جلدی کے ساتھ، جلدی کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ جلدی سے طلب کرے گا اپنے حکم کی طرف۔ مہطعین الی معادہ، وہ اس کے معاد کی طرف سر ڈالے بھاگ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا رعیلاً سموتاً قیاماً صفوفا، اللہ اکبر، سانس رکے ہوئے ہوں گے اور خاموشی چھائی ہوئی ہوگی، قیاماً استادہ ہوں گے۔ استادہ کا مقصد ہوتا ہے صفوفاً، صف در صف استادہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ ينفذهم البصر، ان کے اوپر نگاہ قدرت جو ہے وہ ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، اور داعی جو پکارنے والا ہے وہ ان کو پکار رہا ہوگا۔ عَلَيْهِمْ لُبُوسُ الْإِسْتِقَامَةِ، اس دن ان کے اوپر عاجزی، فروتنی کا لباس ہوگا۔ وَذَرَعُ الْإِسْتِسْلَامُ وَالذِّلَّةِ، اور تسلیم یعنی بے کسی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی قیامت والے دن۔ اور فرمایا قد ذلت الحیل، ہیلے اور بہانے جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہوں گے۔ ہیلے، یہاں تو ہم پھنس جائیں تو ہیلے بہانے کرتے ہیں، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ان عدالتوں میں، ان کچہریوں میں، ان درباروں میں، لیکن وہاں ہیلے بہانے غائب ہو جائیں گے۔ وانقطع العمل،
امیدیں ٹوٹ جائیں گی، منقطع ہو جائیں گی۔ اور فرمایا وَحَابَتِ الْأَفْئِدَةُ قَاذِمَةٌ، دل جو ہیں غم سے بھرے ہوئے دل جو ہے وہ دھک دھک کر رہے ہوں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ مُهَيْمِنَةً، اور آوازیں جو ہیں وہ روب و دبدبے کی وجہ سے دب چکی ہوں گی۔ وَأَلْجَمَ الْعَرَقُ، پسینہ انسان کو لگام ڈال دے گا، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، پسینہ انسان کو لگام ڈال دے گا۔ اور فرمایا وَأُرِعْنَتِ الْأَسْمَاءُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِيِ إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ وَمُقَايَضَةِ الْجَزَاءِ وَنَكَالِ الْعِقَابِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کان جو ہے انسانوں کی جو سماعتیں ہوں گی ان کے اوپر لرزہ طاری ہوگا۔ کیوں لرزہ طاری ہوگا؟ اس لیے کہ داعی جو پکارنے والا ہے، جس نے فصل الخطاب، فیصلہ کن خطاب کی طرف، حساب و کتاب کی طرف جس نے پکارنا ہے، اس کی پکار کی جو گرد ہوگی اور جو جزا اور بدلوں کا جو پورا ہونا ہے، اور وَنَكَالِ الْعِقَابِ، اور جو عبرت ہونی ہے سزاؤں کی، وَنَوَالِ الثَّوَابِ، اور بدلوں کا جو عطا ہونا ہے، اس کی طرف جو داعی بلانے والا ہے، اس داعی کے بلانے کی، اس کی صدائے رستخیز، قیامت خیز جو اس کی آواز ہوگی، اس آواز کی گرد کی وجہ سے ان کے کانوں کے اوپر لرزہ طاری ہوگا۔ یہ حالات ہونے ہیں۔ اس دنیا کے اوپر تم فریفتہ ہو چکے ہو، اور اس زندگی پر اور اس دنیا کے ساتھ تم نے دل بہلانا شروع کر دیا ہے، اور اسے تم نے اپنا پنگھوڑا سمجھ لیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم لوریاں لے رہے ہیں۔ آگے جو حالات پیش آنے ہیں ان حالات پر نظر رکھو، وہ ہمیں یہ عظمت کرا رہے ہیں، باور کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں۔ ان حالات پر نظر رکھو جو کہ آنے والے اوقات میں پیش آنے والے ہیں۔ کس قدر تم نے مجبور اور بے بس ہو کر کھڑا ہونا ہے اللہ کے دربار میں، اس وقت کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو جو فکر آخرت ہے اور جو اس کا اس حوالے سے جو بھولا ہوا سبق ہے، قرآن اور حدیث کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر خوش اسلوبی کے ساتھ وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کسی کو اس معاملے کے اندر بریف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ اس کا پارٹ جو ہے وہ 3 جو ہے پیش کیا جائے گا، اور ابھی بہت کچھ اس معاملے میں اور اس ضمن میں بات کی ہے۔ اللہ سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔